اللہ رب العزت کی توفیق سے سورہ التحریم کی آیت نمبر 8 میں نے تلاوت کی ہے۔ اس آیت کریمہ میں باری تعالیٰ نے توبہ کرنے کا حکم دیا ہے، اور توبہ کرنے کے بعد جن کی توبہ درجہ قبولیت کو پا جائے ان کے لیے جو اجر اور ثواب ہے اس کو بیان کیا۔ وہ کیسا کریم اللہ ہے، توبہ کا حکم بھی دیتا ہے، پھر توبہ کرنے کی ہمیں تعلیمات بھی دیتا ہے، اور پھر جس کی توبہ قبول ہو جائے اس کے انعام کا ذکر بھی ارشاد ہوتا ہے۔ اللہ کریم نے سورہ تحریم کی آیت نمبر 8 میں توبہ نصوح کا حکم دیا ہے۔ آنے والی رات 15 شعبان المعظم کی رات ہے، اور زمانے بھر میں اس کا جو مشہور نام ہے شب برات کی رات اس کو کہا جاتا ہے۔ مسلمان اس رات عبادت کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، صدقات و خیرات کرتے ہیں، اور رات کی تاریکی میں اپنے رب سے لو لگائے اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کے اس کی بارگاہ ناز میں سوالی بن کے سوال کرتے ہیں۔ اس پر بہت سارے لوگ آج تک پریشان ہیں کہ یہ لوگ رات کو عبادت کرتے ہیں، اس کا ثبوت کوئی نہیں، روزہ رکھتے ہیں، اس کے بارے میں کوئی واضح حدیث کوئی نہیں۔ بہت سارے لوگوں نے سوال بھی کیے، اور سوشل میڈیا پر اس کا بہت پراپوگنڈا ہے، جبکہ صحیح حدیثوں میں نبی کریم علیہ السلام نے اس رات اپنی امت کی مغفرت کی دعا کا خاص اہتمام فرمایا ہے۔ قبرستان میں جا کے رحمت عالم نے حالت سجدہ میں رب کی بارگاہ میں امت کی مغفرت کی دعا اس قدر لمبی مانگی ہے کہ کسی اور موقع پر اتنی لمبی دعا نہیں ملتی۔ صبح رات عبادت اور صبح روزے کا حکم ہے۔ کل ہی لوگوں نے مجھ سے پوچھا کہ یہ روزہ، ہم نے کہا اگرچہ کوئی اور واضح حدیث نہ بھی ہو تو پھر بھی وہ حدیث ہمارے لیے حجت اور کافی ہے کہ جس میں نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، رمضان شریف کے روزوں کے بعد جو سب سے فضیلت والے روزے ہیں ان میں سے ہر مہینے اسلامی مہینے کی 13، 14 اور 15 تاریخ کے روزے افضل ہیں۔ پوچھا گیا حضور سبب؟ تو فرمایا یہ روزے حضرت آدم علیہ السلام نے رکھے تھے، ان کی نسبت سے قیامت تک ان کو بقا دی گئی، جو بھی بندہ ان تاریخوں میں وہ روزے رکھے گا اس کو اللہ اجر اور ثواب عطا فرمائے گا۔ میں نے کہا صاحب تمہیں اور کوئی حدیث نہ بھی ملی ہو تو یہ ایک حدیث تو ہر بندہ جانتا ہے، آدم علیہ السلام نے روزہ رکھا 13، 14 اور 15، تو شب برات یہ 14 شام کو آتی ہے، پھر 15 کا دن ہوتا ہے۔ اس لحاظ سے بھی پتہ چل گیا کہ جو روزہ رکھنا چاہے اس کے لیے کوئی ممانعت نہیں، بلکہ اس کے جواز کی دلیل پھر بھی ہے، روکنے والوں کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج آنے والی رات جو جمعہ اور ہفتہ کی درمیانی رات، ہر بندے کا اعمال نامہ اللہ کے حضور پیش کیا جاتا ہے۔ رحمت عالم نے اظہار کیا، میں پسند کرتا ہوں کہ جب میرا اعمال نامہ رب کے حضور پیش ہو، جہاں دیگر نیکیوں کا ذکر آئے، اور وہاں میرے عمل میں روزے کا عمل بھی ہونا چاہیے۔ اس سے 14 کا بھی ثبوت مل گیا کہ 14 یعنی اگر آج جمعہ ہے تو جمعے کا روزہ، ہفتے کے روزے کو آدم علیہ السلام کی حدیث سے
وہاں سے فیض لے لیتے ہیں، اور 14ویں کے روزے کو حضور کے سے فیض لے لیتے ہیں۔ جنہوں نے رکھا وہ خوش نصیب ہیں، اور کل رکھنے والے بھی کچھ کم نہیں، کل کا روزہ بھی بڑی فضیلت کا حامل ہے۔ کچھ ایسے بھی بندے ہیں جن کی زندگی کا معمول ہے، سردی ہو یا گرمی ہو، ہر مہینے 13، 14، 15 وہ روزہ رکھا کرتے ہیں۔ بہت سارے ایسے اہل اللہ کے برگزیدہ بندے جن پر اللہ کی رحمت ہے، انہیں جاگ بھی آ جاتی ہے اور انہیں صبر بھی مل جاتا ہے۔ بہت سارے اعمال اس رات کرنے والے ہیں، ان کا آخر میں ذکر کیا جائے گا۔ اب ترجمہ سنتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کی طرف ایسی توبہ کرو جو آگے کو نصیحت ہو۔ توبہ نصوح یعنی پکی توبہ کرو۔ عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، قریب ہے کہ تمہارا رب تمہاری برائیاں تم سے دور کر دے گا۔ جب تم توبہ کرو گے تو وہ جو گناہ سرزد ہوئے وہ اللہ اس توبہ کی بدولت اپنی رحمت کے ساتھ تم سے ہٹا دے گا، وہ دور پر کرنے پہ قدرت رکھتا ہے۔ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور تمہیں ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ یوم لا یخزی اللہ النبی، جس دن اللہ اپنے محبوب ہمارے پیارے آقا سرور انبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسوا نہیں کرے گا۔ وہ دن وہ معاشر کا دن ہے۔ اس دن کے آنے سے پہلے آقا دو جہاں کی عظمت کو بیان کیا گیا۔ یوم لا یخزی اللہ النبی، اس دن اللہ اپنے نبی کو رسوا نہیں کرے گا۔ والذین آمنوا معہ، اور جو ان کے ایمان والے ساتھی ہیں انہیں بھی رسوا نہیں کیا جائے گا۔ صاحب روح البیان نے لکھا، وہ فرماتے ہیں کہ اس آیت پاک نے گناہ گاروں کو سہارا دیا کہ جہاں حضور پاک جلوہ فراز ہوں گے جنت میں، ان کے کلمہ پڑھنے والے حضور کے ساتھ ہی ہوں گے، ان کو بھی حضور کے صدقے رسوائی سے بچا لیا جائے گا، ذلت دائمی ہمیشہ کی شرمندگی سے محفوظ رکھا جائے گا، اور ان کو نبی پاک علیہ السلام کے دامن کی ٹھنڈی ہوا سے نوازا جائے گا۔ نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم، ان کا نور دوڑتا ہوگا ان کے آگے، ان کے دائیں، ان کے بائیں۔ یقولون ربنا اتمم لنا نورنا، وہ جنتی جنت میں جانے والے کہیں گے اس نور کو دیکھ کے، اے رب ہمارے نور میں اضافہ فرما، ہمارے نور کو اور بڑھا تاکہ یہ ختم نہ ہو جائے۔